بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن ماہ رمضان میں افطاری کا وقت رب کو بڑا محبوب ہے۔ افطاری کے وقت رب کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے، اتنی محبت آتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور افطاری کے وقت رب کریم اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھا لیجئے۔ سب پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے صرف 7 مرتبہ پڑھ لیجئے گا۔ صرف 7 بار سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ رمضان کا روزہ کھولنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لے، کل پڑھ لے، پرسوں پڑھ لے، رمضان کا پورا مہینہ موجود ہے اور کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیمار کو بیماری سے شفا نصیب ہوگی، اور بیماری کسی بھی طرح کی ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ کھولنے سے پہلے اگر آپ خود پڑھ لیتے ہیں تو بہترین، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کسی بندے کو کہیں کہ وہ بیمار کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہر تقدیر بدل جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے منہ سے نکلی ہر دعا قبول و منظور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت آزمودہ اور مجرب عمل ہے جن کو کروڑوں لوگ آزما چکے ہیں۔ ویسے تو افطار سے پہلے پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ سارا دن نہیں پڑھ سکتے تو افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن افطاری سے پہلے عمل کو لازم کر لینا ہے۔ آئیے آج کے اس خاص عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ عمل کیا ہے؟ آج روزہ کھولنے سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر یا دسترخوان پر بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر اب کرنا کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر کسی کا مقصد الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے، کوئی فاقوں کا، غربتوں کا شکار ہے۔ آج رب کریم سے افطاری سے پہلے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس کی قسم رب کریم نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی۔ جو بندہ یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جس بات کا اقرار کرتا ہے یا حاجت کرتا ہے، جس مقصد کا سوال کرتا ہے، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کے لیے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ ایک سانس میں نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا مسبب الاسباب، تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ناظرین، اگر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ 3 اعمال کر لے گا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا انشاءاللہ، پورے سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔